ہوا تھا، اس ادارے کا نام ہے دی انڈورمنٹ آف ڈیموکریسی۔ بات کا فیصلہ ہو جائے کہ وزیراعظم عمران خان وزیراعظم رہیں گے یا پھر اب وزیراعظم عمران خان نے تو کسی ملک کا نام نہیں لیا، حربہ نہیں تھا، تو انہوں نے ایک نام نہاد پیپر نکالا۔ حالیہ جو ڈیولپمنٹ ہے ان میں ایک بڑی ڈیولپمنٹ کل سامنے آئی جس کو گلوبل ٹائمز نے رپورٹ کیا۔ وہ بھی شاید اس بات کو درخور اتنا ہی نہیں سمجھ رہے کہ چونکہ وزیراعظم عمران خان خود کو اقتدار سے الگ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں تو وہ بھٹو کے اس پریسیڈنٹ کو فالو کر رہے ہیں کہ ان کی حکومت کے خلاف سازش کی گئی۔ NED کی ویب سائٹ پہ پاکستان اسپیسیفک جب آپ جائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ انہوں نے اب تک کس کس کو فنڈ دیا، کس کس پرپز کے لیے فنڈ دیا، اور 2000 سے زائد یہ گرانٹس دے چکے ہیں جن کی مالیت بلین آف ڈالرز میں بنتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان سردار ولید مختار۔ پاکستان میں جو سیاسی محاذ آرائی جاری تھی اس کا تو شاید اب اختتام ہونے کو جا رہا ہے، چونکہ وزیراعظم عمران خان کے حوالے سے جو تحریک عدم اعتماد جمع کروائی گئی تھی اس کے اوپر کل سے بحث شروع ہو جانی ہے، اور ایکسپیکٹیشنز یہی ہیں کہ وہ بحث شاید زیادہ طویل نہ ہو اور اسی ہفتے میں اس بات کا فیصلہ ہو جائے کہ وزیراعظم عمران خان وزیراعظم رہیں گے یا پھر نہیں۔ اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے، اس کے بعد کا جو سلسلہ ہے وہ اپوزیشن کے لیے شروع ہو جائے گا کہ وہ اپوزیشن کس کو نامینیٹ کرتی ہے اور وہ کس کو وزیراعظم بنوانا چاہتے ہیں۔ تو عمومی تاثر یہی ہے کہ شہباز شریف اپوزیشن کے جو ہے وہ ممکنہ کینڈیڈیٹ ہوں گے وزیراعظم کے لیے۔ دوسری جانب ہم نے دیکھا کہ 27 مارچ کے حوالے سے جو وزیراعظم عمران خان کی تقریر تھی اس کے اوپر پاکستان میں بہت زیادہ میمز بننا شروع ہو گئی ہیں۔ ہر کوئی وزیراعظم عمران خان کی اس بات کو مذاق کے انداز میں لے رہا ہے کہ وزیراعظم عمران خان کے پاس کوئی کارڈ نہیں تھا، ان کے پاس کوئی سیاسی حربہ نہیں تھا، تو انہوں نے ایک نام نہاد پیپر نکالا اور وہ جلسے میں لہرا دیا اور یہ کہا کہ ان کی حکومت کے خلاف ایک عالمی سازش کی جا رہی ہے، اور اس بات کو ریلیٹ کیا جا رہا ہے ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ کہ ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف بھی جب اسی طرح اپوزیشن نے موومنٹ شروع کی تو ذوالفقار علی بھٹو بھی یہی کہا کرتے تھے کہ ان کی حکومت کے خاتمے کے لیے بھی امریکہ سازش کر رہا ہے۔ لیکن ایک بات یہاں پہ قابل غور یہ ہے کہ وزیراعظم عمران خان نے جو دستاویزات دکھائی، جو ایک مبینہ طور پر ایک لیٹر تھا، اس تقریر کے دوران وزیراعظم جذباتی بھی ہو گئے اور عمران خان نے کسی ملک کے حوالے سے یہ نہیں کہا کہ یہ لیٹر ان کو کس ملک کی جانب سے لکھا گیا ہے، کس رجیم کی جانب سے لکھا گیا ہے۔ انہوں نے صرف یہ کہا کہ ہماری حکومت کو گرانے کے لیے ایک عالمی سازش کی جا رہی ہے، جس کے اوپر شاید بہت سارے ایسے حلقے ہیں پاکستان میں جو اس بات کو ابھی تک سیریس نہیں لے رہے تھے، جس کے بعد وزیراعظم عمران خان نے آج یہ فیصلہ کیا ہے کہ وزیراعظم عمران خان یہ لیٹر ملک کے چند مستند صحافیوں کو دکھائیں گے، اور انہوں نے ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ اگر اپوزیشن کا جو الائنس بنا ہوا ہے ان میں سے ہر پارٹی کا ایک ریپریزنٹیٹیو اگر وہ اس خط کو دیکھنا چاہ رہا ہے تو وہ آ کے دیکھ سکتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ وزیراعظم عمران خان کی اس بیان کے بعد مبینہ طور پر، چونکہ وزیراعظم عمران خان نے تو کسی ملک کا نام نہیں لیا تھا، لیکن پاکستان میں ایک لابی سرگرم ہو گئی ہے کہ جس نے امریکہ کو ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیا ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ اس میں انوالو نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ وزیراعظم عمران خان نے کسی بھی ملک کا نام نہیں لیا کہ یہ کون سا ملک ہے، لیکن قرینِ قیاس یہ تھا کہ شاید یہ ملک امریکہ ہی ہوگا، چونکہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں ایک کشیدگی وزیراعظم عمران خان کے اقتدار میں آنے کے ساتھ ہی شروع ہو گئی تھی، اور وہ کشیدگی کا سلسلہ 2019 اور 20 اور 21 کے آخر تک اور ابھی تک شاید اسی طرح سے ہے۔ وزیراعظم عمران خان عوامی جلسوں میں اس بات کا اعادہ کرتے نظر آتے ہیں کہ پاکستان اب کسی کا بھی کیمپ آفس نہیں بنے گا اور پاکستان اپنی آزاد خارجہ پالیسی پر اسی طرح عمل پیرا ہوگا۔ تو اس بات کو لے کے بھی بہت سارے نام نہاد فلاسفر اگر آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں تو وہ مختلف چینلز کے کلپ آپ کو وائرل نظر آئیں گے، سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ چل رہے ہیں، ٹویٹر پہ ایک ہنگامہ کھڑا ہے کہ امریکہ کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے وہ لوگ آپ کو نظر آئیں گے۔ اگر آپ انہی ڈیفینڈرز کو اگر آپ ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ یا سوشل میڈیا پہ مزید فالو کر تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو وزیراعظم عمران خان کے ایبسولوٹلی ناٹ کہنے کے حق میں بھی نہیں تھے، اس کے خلاف بھی ٹویٹس کر رہے تھے، اس کے خلاف بھی سوشل میڈیا استعمال کر رہے تھے، اور یہ وہی لوگ ہیں جو وزیراعظم عمران خان کے دورہ روس کے بعد بھی بہت زیادہ گرج برس رہے تھے اور یہ اسی کیمپ کا حصہ لگتے۔ میں آپ کے سامنے چند تفصیلات رکھ دیتا ہوں جس سے آپ کو اس بات کا اندازہ ضرور ہو جائے گا کہ کیا امریکہ
یا کوئی اور بیرونی طاقت وزیراعظم عمران خان کو ہٹانے میں انٹرسٹڈ ہو سکتی ہے یا نہیں۔ وزیراعظم عمران خان کے اس سازش والی بات کو لے کے پاکستان میں اس وقت تک ابھی تک بہت سارے حلقے، بہت سارے سینئر جرنلسٹ وہ بھی شاید اس بات کو درخور اعتنائی نہیں سمجھ رہے ہیں، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ چونکہ وزیراعظم عمران خان خود کو اقتدار سے الگ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں تو وہ بھٹو کے اس پریسیڈنٹ کو فالو کر رہے ہیں کہ ان کی حکومت کے خلاف سازش کی گئی۔ حالیہ جو ڈیولپمنٹ ہے ان میں ایک بڑی ڈیولپمنٹ کل سامنے آئی جس کو گلوبل ٹائمز نے رپورٹ کیا۔ ان کے مطابق امریکہ کا ایک ادارہ ہے جو 1983 میں قائم ہوا تھا، اس ادارے کا نام ہے دی انڈورمنٹ آف ڈیموکریسی۔ یہ ادارہ یعنی NED یہ کیا کرتا ہے، ان کی ویب سائٹ موجود ہے، آپ اس پہ جا کے خود بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ان کی ڈسکرپشن کے مطابق دی انڈورمنٹ آف ڈیموکریسی از اے پرائیویٹ نن پروفٹ فاؤنڈیشن، کہ یہ ایک پرائیویٹ نن پروفٹ فاؤنڈیشن ہے، یعنی ایک NGO ہے ڈیڈیکیٹڈ ٹو دی گروتھ اینڈ اسٹرینتھننگ آف ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز اراؤنڈ دا ورلڈ، جو کیا کرتی ہے، جو مصمم ارادہ رکھتی ہے اور کمیٹڈ ہے بہت زیادہ کس کے لیے جی، ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن یعنی جمہوری اداروں کے فروغ کے لیے، دنیا بھر میں جو جمہوری ادارے ہیں ان کے فروغ کے لیے کوششیں کرتی ہے۔ یہ کہتے ہیں ان کی ویب سائٹ کے مطابق کہ 2000 سے زائد یہ گرانٹس دے چکے ہیں جن کی مالیت بلین آف ڈالرز میں بنتی ہے، ٹو سپورٹ دی پروجیکٹ آف نان گورنمنٹل گروپس ابراڈ who are working for the democratic goals in their countries in more than 100 countries۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے 100 سے زائد ممالک میں ایسے لوگوں کو جو ڈیموکریٹک گولز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کو ملین آف ڈالرز میں فنڈ دیا ہے تاکہ ان کے ملک میں جمہوریت پریویل کر سکے۔ جمہوریت کی جو تعریف ہے، اور جمہوریت بھی وہ پریویل کرے جو امریکہ چاہتا ہے کہ یہ جمہوریت پریویل کرے۔ تو اگر آپ دیکھیں کہ اس کی ڈسکرپشن میں یہ انہوں نے کہا کہ یہ ایک NGO ہے، حالانکہ یہ پھر انہی کی ویب سائٹ پہ اس بات کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ یہ وائٹ ہاؤس اور کانگریس دونوں سے فنڈز لیتے ہیں۔ تو کانگریس اور وائٹ ہاؤس کس مقصد کے لیے فنڈ دیتے ہیں، ان کے کیا ارادے اور کیا ایمبیشنز ہو سکتے ہیں، ان کے اس میں گولز کیا ہو سکتے ہیں، اس بات کا اندازہ آپ خود کر سکتے ہیں۔ کل چین کی جانب سے ایک بیان سامنے آیا اور انتہائی امپورٹنٹ بیان اس کو سمجھا جا رہا ہے، ابھی تک کے بہت زیادہ امپورٹنٹ بیان دیا ہے جو چین کی دفتر خارجہ کے ترجمان ہیں وین ون بن نے یہ کہا کہ جو NED ہے یہ پوائزن دے رہا ہے ڈیموکریٹک ریسیپی کے نام پہ۔ ان سے یہ سوال کیا گیا کہ یہ جو NED کے CEO ہیں یہ وزٹ کرنا چاہتے ہیں تائیوان کو، تو اس کے اوپر آپ کا کیا کامنٹ ہوگا؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ پھر پوری ایک ڈیٹیل ہے جو ان کی ویب سائٹ پہ، جو گلوبل ٹائمز کی ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے، کہ یہ ایک ایسا ادارہ ہے کہ جو دوسرا CIA ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ دنیا بھر میں اپنی مرضی کی حکومتیں لاتے ہیں، اپنی مرضی سے حکومتوں کو توڑتے ہیں، گروپس کو سپورٹ کرتے ہیں، اور یہ اپنی مرضی کی جمہوریت پوری دنیا پر لاگو کرنا چاہتے ہیں۔ اور ان کا کہنا تھا کہ یہ ادارہ 1980 میں بنایا گیا، یعنی 80 کی دہائی میں، یعنی 1983 میں یہ ادارہ بنایا گیا، اور اس کا واحد مقصد یہ ہے کہ یہ دنیا میں اسٹیبلائزڈ کنٹریز کو ڈی اسٹیبلائز کرے اور اپنی مرضی کی جمہوریت ان میں لاگو کرے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اسی ادارے نے حال ہی میں ایک سمٹ منعقد کی تھی، سمٹ فار دا ڈیموکریسی 2021۔ یہ 10 اور 11 سپٹمبر کو یہ سمٹ ہونی تھی جس میں وزیراعظم عمران خان نے شرکت کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ تو وزیراعظم عمران خان کی جانب سے اپنی حکومت کے گرائے جانے کے بیان کو پاکستان میں اتنے لائٹر نوٹ پہ لینا شاید کوئی مناسب عمل نہیں ہے۔ ہمارے تمام اداروں کو اس کے اوپر دیکھنا ضرور چاہیے کہ کیا پاکستان کی واقعی حکومت کو عالمی سازش کے تحت ختم کیا جا رہا ہے، اور پاکستان میں اپنی سیاسی افیلیشن کو بالائے طاق رکھتے ہوئے NED کی ویب سائٹ پہ پاکستان اسپیسیفک جب آپ جائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ انہوں نے اب تک کس کس کو فنڈ دیا، کس کس پرپز کے لیے فنڈ دیا، اور یہ وہ فنڈ ہیں جو پبلشڈ ہیں۔ بہت سارے سیکرٹ فنڈز آپ کو پتہ ہی ہے کہ
بہت سارے ایسے اداروں کے پاس موجود ہوتے ہیں جن کو ہم سیکرٹ فنڈز کا نام دیتے ہیں. ہم کسی پہ الزام نہیں عائد کرتے کہ پاکستان میں کوئی شخص ان سے فنڈ لیتا ہے یا پھر کسی نے ان سے فنڈنگ لے کے حکومت کے خلاف کوئی سازش کی ہے. لیکن ارباب اختیار کو اس پہ سوچنا ضرور چاہیے. وزیر اعظم عمران خان نے آج چیف جسٹس کے حوالے سے بھی بات کی ہے کہ ملک کے سب سے بڑے ادارے کے سربراہ کو بھی یہ میں خط دکھاؤں گا. تو اب چونکہ وزیر اعظم عمران خان کے ان کے وزیر اعظم رہنے یا نہ رہنے کے درمیان صرف 2 دنوں کا فاصلہ رہ گیا ہے، لیکن اس کے باوجود ارباب اختیار کو اس پہ سوچنا چاہیے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر.